تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 61, 62, 63 سورہ انفال. سورہ انفال کی آیت نمبر 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ, اور تفسیر ابن کثیر میں آیت نمبر 61. But if they incline to peace, you also incline to it. یعنی اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں, اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ امن ان کو چاہیے, یعنی پیس کرنا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ بھی مطلب امن کی طرف ہی جائیں, یعنی کہ مطلب امن کر لیں. اینڈ ٹرسٹ ان اللہ, اور ان کا کچھ بھی سوچو مت کہ چال بازی کر رہے, ٹریک کر رہے یا کچھ بھی کر رہے, تو وہ سب سوچو مت, صرف اللہ پہ توکل رکھو, کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. ویریلی ہی از دا آل ہیئرر, دا آل نوور, کیونکہ وہ تو سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. دلوں کے اندر کے حال, کوئی بولے تو وہ بھی سنے گا وہ, لیکن کوئی نہیں بھی بولے گا تو بھی وہ جانتا ہے نا. آیت نمبر 62. اینڈ اف دے انٹینڈ ٹو ڈیسیو یو, اگر وہ ارادہ کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کا, دین ویریلی اللہ از آل سفیشینٹ فار یو, تو یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کی مدد تو کافی ہوتی ہے نا بندے کے لیے. He it is who has supported you with his help and with the believers. وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی, اللہ کی مدد یعنی کہ آپ کو ملی, اور اللہ نے مومنوں کے ذریعے سے بھی آپ کو مدد پہنچائی. آیت نمبر 63. And he has united their hearts. تو اینڈ اللہ نے مومنوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھا ہے, جڑے ہوئے. If you had spent all that is in the earth, اگر آپ نے خرچ کیا ہوتا ان کے لیے جو کچھ بھی زمین پر ہے, you could not have united their hearts, ان کے دلوں کو آپ الفت اور محبت سے جوڑ نہیں سکتے تھے. But Allah has united them, لیکن اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے الفت میں, محبت میں, افیکشن. Certainly he is almighty, all wise, کیونکہ وہ تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. The command to facilitate peace when the enemy seeks a peaceful resolution. تو یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ آسانی کرو کہ امن کے ساتھ, یعنی کہ اگر دشمن تمہارا چاہتا ہے کہ بھئی امن کرو اور چھوڑ دو اب اس معاملے کا, مطلب ایک حل کر دو, تو اب تم بھی مطلب اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ امن کرو. اللہ says if you fear betrayal from a clan of people, اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ کوئی بھی مطلب جو بھی ایسے ٹرائبز ہیں, قبیلے, کہ ان کی طرف سے کہیں کوئی دھوکہ ملے گا, then sever the peace treaty with them, تو ان کے ساتھ جو امن کی مطلب جو ٹریٹی یعنی کہ معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو توڑ دو. so that you both are on equal terms, تاکہ پھر اب تم دونوں برابری کے اس پر ہو, ایک گراؤنڈ کے اوپر ہو. تو اب یعنی اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر تم بھی اس کو جواب بھی وہ دے سکتے ہو نا. if they continue being hostile and opposing you, then fight them. تو اگر وہ تمہارے ساتھ بہت ہی وحشی پنا اور ایسا سب کر رہے ہیں اور مطلب جنگ کرتے ہیں اور ہمیشہ تمہارے خلاف جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ جنگ کرو. وَإِن جَنَحُوا, but if they incline, اور اگر وہ جھکا دیتے ہیں اپنے کندھوں کو, and seek لِلسَّلْمِ, to peace, اور وہ چاہتے ہیں امن, if they resort to reconciliation and seek a treaty of non-hostility, اگر وہ جو ہے وہ اصلاح چاہتے ہیں اور وہ تم سے وہ عہد چاہتے ہیں یعنی کہ ٹریٹی جس کے اندر کہیں بھی کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے, جنگ. فَجْنَحْ لَهَا, you also incline to it, تو آپ بھی اپنے کندھے جھکا دیجئے ان کے لیے. and accept offers of peace from them, اور ان سے جو بھی امن کی وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو قبول کریے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. This is why when the pagans inclined to peace in the year of Hudaybiyah and sought cessation of hostilities for 9 years between them and the messenger of Allah, he accepted this from them.
as well as accepting other terms of peace they brought forth. اسی لیے تو جب مشرکین جو تھے انہوں نے جب امن جو ہے امن کے لیے وہ لوگ مطلب جیسے جھکے اور ان کو چاہیے تھا کہ جو حدیبیہ والا سال تھا جس میں وہ سب صحابہ کرام کے ساتھ وہ عمرہ کرنے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابی ان کے ساتھ تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان لوگ نے پیس ٹریٹی یعنی امن جو ہے اس کے لیے کہا اور ان لوگوں نے مطلب اس کو یعنی کہ جیسے کہ جو ہاسٹیلیٹی ہے اس کو یعنی کہ مطلب جیسے بند کر دو تو وہ 9 سال کے لیے بند کر دو بٹوین دیم اینڈ دا میسنجر آف اللہ. تو یعنی ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یعنی مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوا امن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیے as well as accepting other terms of peace they brought forth. اور انہوں نے پیس کے اندر اور بھی کچھ کنڈیشنیں رکھی تو وہ سب کو بھی قبول کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ بن الامام احمد recorded that Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ انہو سیکونو بعدی اختلافو او امرو فإن استطعت ان یکون السلم ففعل. There will be disputes after me. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد بہت ہی جھگڑے حجت لڑائیاں ہوں گی. So if you have a way to end them in peace then do so. تو اگر تمہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے امن کرنا پڑے تو ضرور کرو. اللہ said next پھر اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ٹرسٹ کرو اللہ پہ توکل کرو اللہ پہ and trust in Allah. Allah says conduct a peace treaty with those who incline to peace and trust in Allah. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کرو تو وہ ان کے ساتھ آپ بھی مطلب وہ امن کا جو معاہدہ ہے وہ کرو اور اللہ پہ توکل رکھو. انہو هو السمیع العلیم یقیناً ویریلی ہی از دا آل ہیئرر دا آل نوئر کہ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ and if they intend to deceive you اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں verily Allah will suffice for you and aid you even if they resort to peace as a trick. تو اگر وہ لوگ پیس ٹریٹی کے نام پہ دھوکے بازی کر رہے ہیں کوئی چال چل رہے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کی مدد جو ہے وہ کافی آپ کے لیے اگر وہ اس طرح کی چال چلتے ہیں امن کا نام لے کے so that they gather and reorganize their forces تاکہ تم پھر جمع کرو یعنی وہ لوگ کو بھی چاہیے کہ جیسے ان لوگوں کو اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے اور لوگوں کو جمع کریں اور پھر سے اپنی فوج تیار کریں تو پیس ٹریٹی کے نام پہ بیٹھے رہو تاکہ وہ لوگ بھی پھر حملہ نہیں کریں گے نا مسلمان. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ then verily Allah is all sufficient for you. یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے. Reminding the believers of Allah's favor of uniting them. اللہ اپنے جو فیور ہے وہ مومنوں کو یاد دلا رہا ہے کہ کیسے تمہارے دل جو تھے آپس میں پھٹے ہوئے تھے اور اللہ نے اس کو کیسے جوڑا. اللہ mentioned his favor on the prophet. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ جو مطلب فیور کیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے and that he aided him with believers اور یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی مدد فرمائی اور the مہاجرین and مہاجرین جو ہیں and the انصار یعنی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے صحابہ کرام اور وہ انصار جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان سے یعنی ان سے بھی اللہ نے مدد فرمائی نا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. He it is who has supported you with his help. وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی سہارا دیا آپ کو اللہ نے اپنی مدد سے and with the believers اور مومنوں کی مدد سے.
and he has united their hearts. اور اللہ نے ان سب کے دلوں کو جوڑ دیا ہے, ایک کر دیا ہے, اس میں الفت پیدا کی. The ayah says it is Allah who gathered the believers' hearts, believing, obeying, aiding and supporting you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو آیت کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ ہے جس نے جمع کیا مومنوں کے دلوں کو ایمان پر, مومن بنایا نے, اور فرما برداری اور آپ مدد کرنے والے, آپ کو سہارا دینے والے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts. اگر آپ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی دولتیں, زمین کے خزانے, وہ سب کچھ اگر ان پہ خرچ کر دیا ہوتا تو بھی آپ ان سب کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. Because of the enmity and hatred that existed between them, کیونکہ ان کے بیچ میں دشمنی اور نفرتیں تھی. Before Islam, جب اسلام مطلب آیا نہیں تھا مدینہ میں, there were many wars between the Ansar tribes of Aus and Khazraj. تو اوس اور خزرج کی جو ٹرائبز تھے, قبیلے تھے انصار کے, ان کے درمیان بہت ہی جنگیں ہوا کرتی تھی, جس کو سول وار کہتے ہیں نا. وہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, آپس میں, یعنی ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب سے, اوس اور خزرج خوب لڑتے تھے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. And there were many causes to stir unrest between them. اور اس میں وجوہات بہت ساری تھی, کیونکہ یہودیوں کے بھی ہاتھ تھے اندر, کہ ان کو لڑاؤ, پھر اس کے بعد ان کو صلح وہ کرو, پھر ان کو یعنی ایسا یعنی اپنے نمبر بناؤ, اور اس طرح سے. تو وہ بیچ میں جو ان کے اتنی بے چینی اور یہ سب تھا, تو وہ اس کی وجوہاتیں اور بھی تھی. However, Allah ended all that evil with the light of faith. تو اللہ نے وہ تمام جتنی بھی برائیاں بدیاں تھی اس کو ختم کیا اللہ نے ایمان کی روشنی, ایمان کا نور سے. پھر یہ آیت ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران, اس کی آیت نمبر 103 103. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And remember Allah's favor on you, for you were enemies one to another, but He united your hearts so that by His grace you became brethren. اور یاد کرو, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو فیورز, جو نعمتیں ہوئی تم پر, کیونکہ تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے, اور اس نے جوڑا تمہارے دلوں کو محبت میں, so that by His grace you became brethren. تو اللہ کے فضل سے تم بھائی چارہ آ گیا تمہارے اندر. And you were on the brink of a pit of fire. اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے, یعنی کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے بالکل برنک پہ, اس کے کنارے پہ تم پہنچ چکے تھے, یعنی صرف اندر گرنے کی دیری تھی. And He saved you from it. اور اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. Thus Allah makes His ayat clear to you. تو اللہ اپنی آیت کو صاف طور پہ آپ کو بتا رہا ہے that you may be guided, تاکہ تم جو ہو وہ سب ہدایت یافتہ ہو. In the two Sahihs, it is recorded that when the Messenger of Allah gave a speech to the Ansar about the division of war booty collected in the Battle of Hunain, دونوں صحیح میں لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم میں, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصار کو جو ایک اسپیچ دے رہے تھے, یعنی وہ جو بھی ان کا وہ جو ایک پورا ایک ٹاک دے رہے تھے, ایک لیکچر, تو وہ انصار کو وہ جو دے رہے تھے, اور وہ تھا جو وار بوٹی جو تھی, مال غنیمت, اس کے حصے باتیں جو کر رہے تھے, وہ جو جنگ میں حنین کی جنگ میں جو جمع کیے تھے. He said to them, یا معاشر الانصار, یعنی اے انصار کی مطلب اسمبلی, او اسمبلی آف انصار,
अलम अजिदकुम दुल्लन फहदाकुमुल्लाहु बी वआलतन अगनाकुमुल्लाहु बी वकुंतुम मुतफर्रिकीना फअल्लफकुमुल्लाहु बी। ओ अंसार, ए अंसार यानी तमाम जो अंसार थे मदीने के, डिड आई नॉट फाइंड यू मिसगाइडेड एंड अल्लाह गाइडेड यू बाय मी, तो क्या मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था और फिर अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत दी। और फिर पुअर एंड अल्लाह एनरिच्ड यू बाय मी, और तुम गरीब थे, बहुत फकीर थे, तो तुम्हें अल्लाह ने मालदार किया मेरे जरिए से। एंड डिवाइडेड एंड अल्लाह यूनाइटेड यू बाय मी, और तुम में तफरके थे यानी वही लड़ाई झगड़े, लेकिन अल्लाह ने जोड़ दिया तुमको मेरे जरिए से। एवरी क्वेश्चन द प्रॉफिट आस्क्ड देम दे सेड ट्रूली द फेवर इज फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि क्या मेरे जरिए से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत नहीं दी, ऐसा सब, तो वो उसके जवाब में वो लोग कहते थे कि बिल्कुल बिल्कुल सच है कि द फेवर इज फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से हमको जो भी फेवर मिले। अल्लाह सेड वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बट अल्लाह हैज यूनाइटेड देम, कि अल्लाह ने उनको जोड़ दिया। सर्टेनली ही इज ऑल माइटी ऑल वाइज, इसलिए कि अल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, जो चाहे करे उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो बहुत ही हिकमत वाला है। तो वो अपनी हिकमत के तहत जो भी करता है वो बिल्कुल सही होता है। एक्चुअली ये हदीस जो थी ना, ये बहुत लंबी थी, जो उसके अंदर काफी मतलब जो है चीजें जो अभी मैं यहाँ पर तो नहीं बोल सकती हूँ, उस हदीस को मतलब पढ़ के बोलने की बात है, लेकिन वो है लंबी हदीस कि जिसमें उन्होंने अंसार से जब ये पूछा, और फिर उसके बाद वो जो माले गनीमत जो वो अपने जो भी सब थे मतलब कुरैश के उनको दे रहे थे, जिससे वो अंसार अपसेट हो गए थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे सवाल जवाब किए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अंसार जो है वो ऊंट लेकर जाएं, मतलब माले गनीमत का माल लेके जाएं, अंसार नहीं सॉरी कुरैश, तो वो सब लेके जाएं वो, लेकिन तुम जो हो वो मुझे लेके जाओ मदीना, यानी तुम्हारे साथ मैं हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे वो इतना टची है, बाप रे, उसको पढ़ के मेरे तो एकदम चौक हो गई, रोना आ गया। अभी भी बोलते हुए मेरे को ऐसा हो रहा था कि जैसे कि तुम्हारा तो वो लोग इतना रोने लगे कि नहीं या रसूलुल्लाह हमको आप चाहिए, कि उन सब के आंसुओं से पूरी दाढ़ी भी पूरी भीग गई, यानी इतना रोने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश उनके सब रिश्तेदार है, तो देखो अभी उनको वो दे रहे सब, लेकिन वो उनके अंदर शौक दिलाने के लिए दे रहे थे। ही इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड द होप्स ऑफ दोज हु हैव ट्रस्ट इन हिम। अल्लाह जो है वो बहुत ही मतलब सख्त भी है, बहुत ही मतलब थ्रेटनिंग भी है, खौफनाक, यानी कि अल्लाह जो है वो ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है, यानी वो जबरदस्त भी है। एंड द होप्स ऑफ दोज हु हैव ट्रस्ट इन हिम, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया, भरोसा किया, उनके लिए अल्लाह बहुत बड़ी उम्मीद भी है। नेवर एंड अनआंसर्ड, अल्लाह ने कभी भी जवाब दिए बगैर खत्म नहीं किया, कुछ भी जवाब दिया दुआओं का। अल्लाह इज ऑल वाइज इन ऑल ऑफ हिज डिसीजंस एंड एक्शंस, और अल्लाह अपनी हिकमत में कमाल हिकमत वाला है कि उसकी हिकमत कामिल है अपने हर फैसले में, और वो जो कुछ भी करता है उसमें भी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।